بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ترمیم تو ہوگی لیکن تاریخ کیا ہوگی؟ بلاول بھٹو زرداری نے کچھ باتیں اناؤنس کر دی ہیں، ان کی سی کا اجلاس بھی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کی طرح نون لیگ ایز پارٹی اور خاص طور پہ پنجاب حکومت بھی آن بورڈ ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ اس ترمیم کے حق میں ہیں اور کیا وزیر اعظم نے انہیں بتا دیا ہے؟ یہ ساری باتیں تو ہم ترمیم کے حوالے سے کریں گے ہی، لیکن دوسری طرف جناب پاکستان ایک طاقتور ملک ہے اور انڈر گراؤنڈ دھماکے اور وہ نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کیے جا رہا ہے، دنیا کو پتہ بھی نہیں لگنے دے رہا۔ اور جناب حکومت بھی تبدیل ہوگی اور لیکن فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور لاہور کا، پنجاب کا بڑا مسئلہ اسموگ، کیا صورتحال ہے اور کیا کوئی بچت کے چانسز ہیں؟ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، پریس بریفنگ تھی ان کی، جس میں انہوں نے مین جو ان کا فوکس تھا وہ تو افغانستان کے حوالے سے تھا، کہ جس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ بس بہت ہو گئی ہے اور طاقت کے ذریعے روکیں گے دہشت گردی کو، اور افغانستان کو یہ روکنی ہوگی اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی روکنی ہوگی۔ اور وہاں پہ عبوری حکومت ہے، عوام کی منتخب نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے باتوں کا مطلب یہ تھا کہ آنی تو ہے نمائندہ حکومت، تو ان باتوں سے جو مجھے تو مطلب لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اچھا، اب یہ کیسے ہوگی، کیا معاملات ہوں گے؟ یہ جب سے یہ معاملات جنگ کے شروع ہوئے ہیں، ہمارے وہاں سے اٹیک ہوا پاکستان پر اور پھر پاکستان نے جواب دیا، اس کے بعد سے یہ ساری باتیں ہونی شروع ہوئی ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں بھی اور بیٹھک میں بھی ذکر کیا تھا کہ افغانستان میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نا ان کی، اس میں شدید اختلافات ہیں اور کوئی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ تو مجھے ان کے اختلافات کی وجہ سے نظر آ رہے تھے کہ وہاں پہ معاملات سب ٹھیک نہیں جا رہا۔ وہاں پہ مجھے کہتے ہیں نا انٹرنل آپس میں بغاوت، توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑے، جو کہ ٹریڈیشنل بھی ہیں، ماضی میں بھی اس طرح سے ہوتا رہا، تو وہ اس طرح کی بات پھر ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ ظاہر ڈی جی آئی ایس پی آر وہ بطور ادارہ جو ہے فوج کی طرف سے چیزوں کو زیادہ مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، مختلف ہوتے ہیں نا سیکشنز، اور ہم نے اپنے آس پاس میں ظاہر ہماری سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے اس پہ چیزوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں پر بھی کہیں انالیسس ہوا ہوگا، اور وہ انالیسس ظاہر ہے میرے جیسے ایک عام آدمی کے انالیسس سے بہت زیادہ جو ہے وہ سائنٹیفک ہوگا اور وہ انفارمیشن بیسڈ ہوگا ڈیفینیٹلی۔ تو مجھے لگتا ہے وہ ان کی اپنی حکومت کے شاید مستقبل کوئی اتنا روشن نہیں ہے اور وہاں پہ بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اور باتیں کی ہیں وہ یہ تھا کہ سیاسی حکومتوں نے فیصلہ کرنے ہیں چیزوں کا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس میں سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ وہ فلسطین میں اگر پاکستان امن فوج میں پاکستان نے شامل ہونا ہے تو اس کا فیصلہ بھی حکومت نے کرنا ہے، اور اسی طرح آپریشنز جو ہونے ہیں ملک میں جہاں جہاں، وہ بھی فیصلہ سیاسی حکومت نے ہی کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تھیں۔ ظاہر امپورٹنس ہے ان باتوں کی اس وقت، اور جبکہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں۔ آپریشن وہ جو شدت پسندوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، فتنۃ الخارج کے خلاف، فتنۃ الہندوستان کے خلاف، وہاں بھی چل رہا ہے۔ اور دوسرا اپنا انٹرنل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں ظاہر پنجاب گورنمنٹ نے فرنٹ پر آ کر اس کو لیڈ کیا ہے، اس کی آنرشپ لیا اس آپریشن کی۔ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں فی الحال تو یہ ہے کہ خاموشی ہے۔ جو منتقلی تھی مدارس کی ٹی ایل پی سے مفتی منیب الرحمان صاحب کی سربراہی میں، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک سیٹل ہو گئے ہیں۔ ٹی ایل پی سے جن لوگوں کے تعلقات تھے یا جو ٹکٹ ہولڈر تھے یا جو ان کے عہدیداران تھے جو غائب ہیں، روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ جہاں بھی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، جو منظر عام پر ہیں وہ اس میں پریس کانفرنسز آپ نے دیکھی ہیں کچھ، اور میرے خیال میں اگلے ایک دن دو دن میں، آج کل پرسوں میں، وہ پھر اور اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں کہ جس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ جناب یہ لوگ ظاہر ہے چھوڑ کر جانا، وہ اپنی ڈس ایسوسیشن اناؤنس کرنا اور یہ ساری چیزیں، مطلب وہ جو جس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں وہاں چیزیں، معاملات واپس جانے والے نہیں ہیں۔ اور جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ چیزوں کی منتقلی اور آگے لے کے چلنے میں، اس میں ظاہر مفتی منیب صاحب نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔
اور اب جو باتیں کچھ اس میں ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی وہ 25,000 کے اس پر وظیفے پر، اچھا بڑی دیر سے 10,000 کا وظیفہ کے پی میں چل رہا ہے، اس پر کبھی بات نہیں ہوتی، کوئی اس پہ وہ نہیں ہوا. اب جو ہے 25,000 والا استعفیٰ وہ جو وظیفہ ہے اس پر باتیں ہو رہی ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میرے خیال میں پالیسی ایک رکھنی چاہیے، اور اگر مساجد کے ان کو امام جو ہیں یا خطیب ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں، ان کو اگر حکومت کی طرف سے کوئی وظیفہ دیا جا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. مطلب ان کے لیے بھی روزگار کا ایک مناسب، ہمیں روزگار بھی تو اپنی جگہ ہے نا، اس کے لیے ایک مناسب انتظام اگر حکومت کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جس طرح سے وہ BISP کے ذریعے کمزور، نادار، مطلب فائنینشلی کمزور کا مطلب ہے، تو وہ ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اسی طرح اگر ان کو بھی حکومت وظیفہ دیتی ہے، وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور اس کے لیے کسی فریم ورک میں لانے کی بات ہو رہی ہے. اور فریم ورک میں جو سب سے اہم بات ہے کہ نفرت نہیں پھیلائی جائے گی. تو I'm sure میجورٹی جگہوں سے اگر نفرت آلریڈی نہیں پھیلائی جا رہی تو انہیں تو اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے اس کو اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. تو پنجاب گورنمنٹ نے تو بڑا اچھا سٹیپ لے لیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی اور بہتر ہو جائیں گی چیزیں. لیکن جو ایک بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے وہ ہے جناب اس کا 27ویں ترمیم کا. تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، لیکن وہ واقعی ہے بھی. یہاں وہ قطرہ خون نکلنے والی بات نہیں ہے، یہاں بہت بڑا ایشو سامنے آ گیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیا ایشوز ہیں. وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم آئے تھے اور انہوں نے 27ویں ترمیم پر حمایت کی مانگی ہے. اور 27ویں ترمیم میں جو انہوں نے اہم چیزیں بتائی ہیں وہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا جو شیئر تھا، اس کی جو پروٹیکشن تھی، اس کو ختم کرنے کی بات ہے کہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اچھا جی، ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آرٹیکل 243 میں تبدیلی کی بات ہے، وہ خیر پیورلی آرمی کی جو ٹاپ وہ ہے اس میں ان کے حوالے سے ہے کہ ان کی کیسے تقرری ہونی ہے، کیا ہونا ہے. اس میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. پرابلی چونکہ فیلڈ مارشل کا عہدہ اس طرح سے اس میں موجود نہیں ہے آئین میں، جس کی ذمہ داریاں اور ان کی اہمیت کے حوالے سے پرابلی اس کو شامل کر دیا جائے گا. کچھ اور باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ بہرحال ایک حصہ وہ بھی ہے. لیکن سب سے اہم چیز اس میں جو ہے وہ NFC ایوارڈ ہی ہے، صوبوں کا حصہ. باقی چیزیں تو چھوٹی چھوٹی سی ہیں. اگین یہ 2-3 ماہ پہلے اس پر بھی میں نے بات کی تھی کہ میجسٹریسی نظام بحال ہونا ہے. اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. لیکن یہ کب ہونی ہے اس کے حوالے سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی آنا ہے. CEC بلا لیے تھا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم 6 تاریخ کو اپنی CEC میں اس کو ڈسکس کریں گے. تو اس میں لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ 14 یا 15 تاریخ تک یہ فائنل ہو جانا ہے، یہ ترمیم مکمل ہو جائے گی. اچھا، یہ جو مسودہ ہے جس کا ذکر کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے، ذرائع کے مطابق یہ آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے تیار ہو گیا تھا اور شیئر بھی ہوا پیپلز پارٹی سے یا جس لیول پہ بڑے لوگوں سے، پارٹیوں کے سربراہان سے. وہاں پہ یہ شیئر ہوا، ان سے ڈسکشن ہو چکی تھی. لٹکتا رہا اس دوران میں معاملات، لیکن فائنلی یہ اب یہ اپنے اس سٹیج پر آ گیا کہ جب اب یہ کام ہو جانا ہے. تو پیپلز پارٹی تو CEC کے ذریعے آئے گی. اچھا، جب 3 ماہ پہلے ہوا تو یہ صرف یہ جو 5 پوائنٹس بلاول بھٹو زرداری نے بتائے ہیں، صرف یہ نہیں ہے، اس میں کوئی 30-40 پوائنٹس ہیں. وہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. ہم جو بار بار بات کرتے رہے ہیں کہ اصل مسئلہ تو NFC کا ہے، باقی چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر. کچھ پہ ساری پارٹیاں اگریڈ ہیں، تینوں پارٹیاں، تینوں مین بڑے صاحبان جنہوں نے ایک سوچا کہ یہ ہو جانا چاہیے ملک میں تبدیلیاں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ سارے اس پہ آن بورڈ ہے. اور جب آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے وہ جو کیمپین چل رہی تھی صوبوں کی، 4 صوبے ہونے چاہیے، 8 ہونے چاہیے، 12 ہونے چاہیے، 32 ہونے چاہیے. میاں عامر صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، پھر اس میں چودھری عبدالرحمان صاحب بھی آ گئے. تو کچھ سمجھ آتی ہے نا کہ کیوں ان دونوں صاحبان کو، اچھے بھلے بزنس مین ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، میڈیا ہاؤسز چلا رہے ہیں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں اور بہت سارے بزنس چلا رہے ہیں، کامیاب لوگ ہیں سوسائٹی کے، معاشرے کے، تو انہیں اچانک یہ صوبے کیوں یاد آ گئے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گی.
پارٹیوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق. ہاں NFC کا جو مسئلہ ہے وہ ہوگا، وہ 2 وزارتوں کا بھی مسئلہ ہے، وہ واقعی واپس جو ہے اگر وفاق کے پاس جانی ہے ان چیزوں پہ بات چیت کر کے اور سیٹل ہو جائے گا. پر 14-15 تاریخ تک ہو جائے گا یہ بھی. اچھا جن وکلاء نے بنائے تھے ظاہر لاہور سے تھے، کچھ کراچی سے تھے، جب یہ سارا مسودہ تیار ہو رہا تھا اور یہ پارٹیوں سے شیئر ہو رہا تھا تبھی سے لگ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں اپروو ہو جانی ہیں. لیکن نون لیگ کا اس بارے میں کیا ورژن ہے؟ وزیر اعظم صاحب وہاں گئے ہیں لیکن نون لیگ کے بھی زیادہ لوگوں کو ابھی تک اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی. ہمارا جو سیاسی کلچر ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے کیبنٹ کو اور باقی ممبران کو بہت زیادہ انہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے باس نے کہہ دینا تو ہو جانا ہے، تو جب وزیر اعظم کہیں گے تو ہو جائے گا. لیکن اس میں چونکہ صوبوں کی ذمہ داری ہے یا صوبوں کا رول ہے تو پنجاب کی بھی بات ہوتی ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ آن بورڈ ہیں، کیا مریم نواز صاحبہ اس کے لیے ایگری کریں گی کہ یہ ترامیم ہو جائیں؟ تو مجھے لگتا ہے جی ہاں وہ کریں گی. ایک تو جنرل سا خیال تھا کہ نون لیگ کو اس میں ان کی طرف سے زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوگی، اور چونکہ بڑا صوبہ ہے تو ان کا بڑا شیئر بھی ہے، تو اس میں سے جو تھوڑا بہت تبدیلی ہونی ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتے میں وزیر اعظم صاحب ویکینڈ پر لاہور میں ہوتے ہیں، تو ان کی ایکسکلوسیو سی میٹنگز ہوئی ہیں جو کہ ظاہر ہے ایک تو ویسے فیملی ممبر کے طور پہ انہوں نے جانا ہی ہوتا ہے. نواز شریف صاحب سے بھی ملتے ہیں. نواز شریف صاحب پہلے یہاں تھے نہیں، نواز شریف صاحب جب واپس آ گئے ہیں تو پچھلے 2 سے 3 ہفتے میں وہ ہر ہفتے ویکینڈ پہ جب وہ لاہور آتے ہیں تو سنڈے کو اسپیشلی وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے جاتی عمرہ میں. تو وزیر اعظم صاحب کی، نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے. تو ایک تو وزیر اعظم ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے بڑے بھائی ہیں، وزیر اعلیٰ کے والد صاحب ہیں، تو آپس میں اور فیملی ممبر ہیں وزیر اعظم اور نواز شریف صاحب بھائی بھی ہیں، تو وہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہے. اور ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ شاید اس دوران میں یہ ساری باتیں آپس میں ڈسکس ہو چکی ہوں گی، اگرچہ ان کی کابینہ کے جو ممبران ہیں ان کو بھی ابھی اس بارے میں تفصیلات کوئی نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے، کیا ترمیم ہے، کب آنی ہے. ان کے پاس ایسی اطلاعات نہیں ہے. مطلب جو ہمیں پتہ چلی، میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا جہاں سے اپنے سورسز سے، تو ان کے مطابق ان کے پاس ابھی وزراء کے پاس ایسی اطلاعات نہیں ہے. لیکن یہ خیال ہے کہ اس میٹنگز میں مریم نواز صاحبہ کو شاید آن بورڈ لیا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے انہوں نے خیال یہی ہے کہ وہ ایگری کریں گی. ظاہر ہے جب سسٹم نے آگے چلنا ہے اور وزیر اعظم صاحب یعنی حکومت یہ ترامیم لا رہی ہے تو ان کی اپنی پارٹی سے ایسی کوئی خیال نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی اس میں مخالفت ہوگی. تو یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی خیال ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ چیزیں خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گی. یہ وہ نہرو والا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہرو والے معاملے پہ جو ریاکشن تھا، جو ٹون تھی وہ مختلف تھی اور اس وجہ سے پھر وہ لٹکا بھی. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو مجھے امید ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے، کچھ لے دے کے، مطلب کچھ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کچھ آپ مانیں، اور یہ چیزیں ہو جائیں گی. ابھی تو وہ کشمیر والا معاملہ بھی باقی ہے. کشمیر میں حکومت بننی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت آنی ہے. تو یہ سیاسی جماعتیں ہیں نا، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، کچھ تم سناؤ، کچھ ہم سنائیں، کچھ اپنی سنائی ہوتی، کچھ ہماری سنی ہوتی. تو اس طرح سے کر کے چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، اور پھر مجھے امید ہے کہ سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے اور مطلب آگے چل پڑیں گی چیزیں. اور جناب میں نے ویسے تو ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس دن بیٹھک میں ذکر ہو گیا تھا کہ مجھے موقع ملا، میں چلا گیا تھا جاپان کے ٹور پر. تو بڑا شارٹ سا ٹور تھا، 5 دن کا، بڑا زبردست. اس کی تفصیلات بھی کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن وہ خوبصورت صاف ستھرا سا ماحول، سارا دن اور لیٹ نائٹ تک ہم نے باہر سڑکوں پہ پھرنا، مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز تھی جو ہم نے اٹینڈ کرنی تھی. ظاہر ہے ایک پورا ہمارا ٹور تھا، گروپ تھا جس میں وہ کیا، ہم نے وہاں وزٹ کیا. لیکن وہ ماحول خوبصورت صاف ستھرا سا. اور جب لاہور لینڈ کیے رات کو تو اسموک، دھواں، مٹی، تو یہ جو آج کل چل رہا ہے اور موسم ہے اسموک کا، تو کیا ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی؟ تو جناب کوشش تو ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، مطلب ایک تھا نا وہ بزدار دور حکومت کے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو اب کام تو ہو رہا ہے. وہ جو اسموک گنز، اینٹی اسموک گنز ہیں، اس پہ بھی اچھا مسئلہ یہ ہے، وہ لوگ جو بھاگ گئے ہیں، جنہوں نے کام نہیں کرنا، جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، جن کے دعوے بہت بلند و بالا تھے اور کام زیرو کیا انہوں نے، وہ بیٹھ کر باہر سے، مطلب وہ ڈاکٹر شہباز گل ہیں، مونس الہی ہیں، مہر بانو قریشی ہیں، یہ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں.
اینٹی اسموک گنز پہ کہ جناب اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور بھائی کچھ کر تو رہے ہیں نا پنجاب حکومت. مطلب یہ اینٹی اسموک گنز یہاں تو 15 کی بات ہو رہی ہے, انڈیا میں دہلی میں 300 سے زیادہ اینٹی اسموک گنز ہیں. اچھا, ہم جب بھی بات ہوتی ہے مثالیں بڑی دیتے ہیں انڈیا کی کہ وہاں جمہوریت ہے اور یہ کام ہو رہا ہے اور وہ کام ہو رہا ہے, تو وہ جو 300 سے زیادہ اینٹی اسموک گنز آئی ہیں تو آپ کے خیال میں وہ اسموک کو بڑھانے کے لیے آئی ہوں گی؟ وہ آپ کے خیال میں اسموک کا کوئی کام نہیں کر رہی ہوں گی؟ تو یہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مطلب 2-3 بڑے کام ہوئے ہیں اسموک کے حوالے سے. ابھی بھی مسئلہ ہے, ابھی بھی وہ 300-400-600 تک AQI چلا جاتا ہے, لیکن یہ اور زیادہ بھی چلا جاتا تھا. آپ دیکھیں جو کنٹرول کرنے کی بات ہے, ایک تو لانگ ٹرم پلاننگ ہے جو کنسٹرکشن کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے, EPA نے, انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی, مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے جو کام کیا ہے, تعمیرات جہاں جہاں ہو رہی تھی اس کی وجہ سے وہ پھیلتی ہے ساری پولوشن, تو انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے بلڈنگز کو جو زیر تعمیر ہوتی ہے وہ گرین اس کے ساتھ فینس بنا دی جاتی ہے تاکہ وہ ڈسٹ ساری باہر نہ پھیلے, اس کو کنٹرول کیا گیا. گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا تھا, کاربن ایمیشن تھی, اس کے لیے جو کیمپین چلائی گئی, گاڑیاں ٹیسٹ کر کے ان کے سٹیکر لگائے گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب میں, لاہور, پنڈی اور کچھ شہروں میں جو کہ 5 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کی سرٹیفکیشن ہوئی ہے. ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ وہ فٹ ہے, سڑکوں پہ آ سکتی ہیں اور اس میں سے کاربن ایمیشن نہیں ہے. اچھا, اب یہ ظاہر ہے وہ ٹائم ہو گیا, وہ ساری کیمپین چلنے کے بعد 15 نومبر کے بعد وہ گاڑیاں جن پہ وہ سٹیکر نہیں لگے ہوں گے وہ سڑک پر نہیں آ سکیں گی. تو اگر دھوئیں والی گاڑیاں رک جائیں گی تو میٹر ظاہر ہے ہم ریزالو ہونے کی طرف جا رہا ہے. ہم وہ اسموک کی کمی ہوگی, پولوشن کی کمی ہوگی تو اسموک میں بھی کمی آئے گی. پھر فصلیں جلانے کا ایک بڑا پرانا ٹرینڈ ہے, ظاہر ہے وہ کٹائی کے بعد جو بچ جاتا ہے اسٹف اس کو جلایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کام کیا گیا ہے کہ کوئی 6 لاکھ ایکڑ رقبے پر جو فصلیں کاٹنے کے بعد ان کو جلانے کے بجائے جو ٹریڈیشنلی جلا دیا جاتا تھا, ان کو سپر سیڈرز جو مشینیں لائی گئی ہیں ان کے ذریعے وہ ختم کیا گیا. اچھا, اس میں ایک تو وہ جلانے والا کانسیپٹ ختم ہو گیا, وہ ساری کاربن ایمیشن اور سارا جو دھواں, جو پولوشن ہمارے ماحول میں جانی تھی, فضا میں جانی تھی, وہ ساری رک گئی. دوسرا, وہ کٹائی سے وہ سارا جو سٹف بنا تھا وہ زمین کے اندر ہی جا کے اس کی طرح ایک طرح سے اس کی فیڈ بن گیا, اس کی فرٹیلائزر بن گیا اور وہ سارا اس میں استعمال ہو گیا. تو یہ وہ پازیٹیو جیسچرز ہیں, یہ وہ پازیٹیو ناٹ جسٹ جیسچر, یہ وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں, ایکٹس ہیں, وہ ضروری کام ہیں جو حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں, جو پنجاب حکومت کر رہی ہے, یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, جو ماحولیات کی منسٹری مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں. ہاں, جہاں کمی ہے, جہاں ضرورت ہے وہ ہم اس کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن جو کام اچھے ہو رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ویل ڈن پنجاب گورنمنٹ. یہ جو مصیبت آ گئی ہے نا اسموک کی, جن ملکوں نے کور کیا ہے, جنہوں نے کنٹرول کیا, انہوں نے بھی 10-20 سال لگائے ہیں. تو ہمارے اگر اس سپیڈ کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ, اس محنت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں بھی چند سالوں میں امید ہے کہ اس سے نجات مل جائے گی. اور جب نجات مل جائے گی تو ماحول صاف ہوگا, اور امید کرتا ہوں کہ وہ ماحول, وہ خوبصورت صاف ستھرا سا ماحول جو میں ادھر ابھی دیکھ کر آیا ہوں ٹوکیو میں, ہیماماتسو میں, جاپان کے مختلف ایریاز میں, ہمارا بھی ہو جائے گا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ گورنمنٹ کوشش کرے اور ہم سب, میں, آپ, ہم سب ان SOPs کو فالو کریں اور اس میں گورنمنٹ کی مدد کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. شکریہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.